لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بیان کیا تھا اس آیت کے اوپر، اور اس جمعے بھی کچھ باتیں اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت جو میں نے تلاوت کی، اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کے راستے عطا کرتا ہے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ آگے فرمائے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل تو کرو اللہ پر، بھروسہ تو کرو اللہ پر۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے بس دنیا کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کی کوئی تعلیم ہمیں اس کے بارے میں نہیں، بس اپنا وقتی فائدہ دیکھنا ہے کہ وقتی فائدہ کس میں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم کام کریں، محنت پوری کریں، کوششیں پوری کریں، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے رزق عطا فرمائے، جو نتیجہ ہمیں دیں، اس کو ہم پر ہم مطمئن ہو جائیں، یہ ہے توکل علی اللہ۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسا لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، لیکن یہ تعلیم اللہ کی نہیں، یہ تعلیم نبی علیہ السلام کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ناراض ہوتے تھے اس آدمی کے اوپر جو کوئی کام نہیں کرتا۔ آپ نے تعلیم فرمائی کہ یہ فرض ہے انسان کے اوپر، دوسرے فرائض کے بعد کام کرنا، اپنا روزگار کمانا، یہ فرض ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رزق حلال کمانا دیگر فرائض کے بعد، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات کے بعد رزق حلال کمانا فرض ہے۔ جب یہ بات ہے تو انسان کو کام تو کرنا ہے، محنت پوری کرنی۔ آج ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، ہم لوگ اپنا کام پورا نہیں کرتے، کام سے جی چراتے، کام سے ہم بھاگتے، اپنی ذمہ داریوں کو ہم پورا نہیں کرتے، اور برا بھلا ہم دوسروں کو کہتے کہ دوسرے نے ایسا کیا، دوسرے نے ایسا کیا۔ یہ ہمارے ہاں کا ایک عمومی مزاج بنتا چلا جا رہا ہے کہ پیسے پورے لے لیتے، تنخواہ پوری لے لی، کام کی اجرت پوری لے لی، لیکن کام پورا کرتے نہیں ہیں۔ کام میں کوئی ایسا نقص چھوڑ جائیں گے کہ دوسروں کی نظر سے وہ پوشیدہ رہا اور کام نکل گیا، جس کو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اخلاقیات ہے جس سے ہمارا معاشرہ خالی ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اخلاقیات اسی کو کہتے ہیں کہ انسان دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اخلاق کا ایک درجہ یہ بھی ہمارے ہاں کا عمومی مزاج یہ بن چکا، اس میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ شامل ہیں کہ اپنے فرائض کو پورا نہیں کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، محنت سے جی چراتے۔ آپ دیکھیے صبح کا وقت اللہ نے کام کا رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ ہمارے ملک کی اکثریت صبح کو بڑی سو رہی ہو، نمازیں بھی پتہ نہیں کس کو ملتی ہے کس کو نہیں، دکانیں بازار ظہر کے بعد کہیں جا کر کھلتے، اس میں بھی شروع میں دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، ذمہ دار نہیں آ رہے ہوتے، وہ 3-4 بجے کے قریب چلتے ہوئے آتے ہیں، صاحب بات ہو، اور پھر رونا ہے کہ کام میں برکت نہیں ہے، کام میں برکت نہیں ہے۔ دکان پہ کھڑے ہوئے تو آغاز ہی جھوٹ سے کیا، آغاز ہی دھوکے سے کیا، آغاز ہی ڈنڈی مارنے سے کیا، اور سارا دن رونا سنتے رہیے کہ کام کی برکت نہیں ہوگی۔ کہاں سے برکت ہوگی؟ برکت کے دروازے تو خود بند کر کے بیٹھے ہوئے، یہ تہیہ کر کے بیٹھے ہوئے کہ سچ سے کام نہیں چلے گا، یہ ذہن کے کی گوشوں میں بیٹھا ہوا کہ سچ سے کام نہیں چلے گا، سچ بولیں گے مشکل میں پھنسے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ سے کام چلے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حرام سے کام چلے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرام سے کام چلے گا؟ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کا استحسان کرتا ہے، دوسرا تیسرے کا استحسان کرے گا، تیسرا چوتھے کا کرے گا۔ یہ مکافات عمل کی دنیا ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسان کو مکافات عمل کا قائل ہونا ہی پڑے گا۔ مکافات عمل کا مطلب ہے جیسا کرو گے ویسا کیا جائے گا۔ لوگ اس کو مانتے نہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جو جتنا بڑا دھوکہ دے گا، جو جتنا بڑا زیادتیاں کرے گا، اس کے ساتھ ضرور زیادتی ہوگی، اس کے ساتھ ضرور دھوکہ ہوگا۔ جو پیسوں میں قبض کرے گا دوسروں کے ساتھ، لکھ لی گئی یہ بات کہ اس کے ساتھ دنیا میں ضرور قبض ہوگی، ادھر سے نہیں ہوں گے کہیں نہ کہیں سے ہوگی۔ یہ مکافات عمل ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے، آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہے، عبرت نہیں حاصل کرتے۔ ہم یہ تہیہ کر کے بیٹھ گئے جھوٹ سے کام نہیں چلتا، ہم یہ تہیہ کر کے بیٹھ گئے سود کے بغیر کام نہیں چلے گا، ہم یہ تہیہ کر کے بیٹھ گئے رشوت کے بغیر کام نہیں چلے گا، ایمانداری سے کام نہیں چلے گا۔ تو بھائی ٹھیک ہے، جب یہ حرام کام کا تہیہ کر لیا تب تمہارے ساتھ بھی حرام ہی ہوگا، تمہارے ساتھ حلال نہیں ہو سکتا۔ جب تم ساری دنیا کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہو، ساری دنیا کے ساتھ حرام کام کر رہے ہو، تو آپ کے ساتھ لکھ لو یہ بات کہ حرام کام ہوگا۔ پھر رونا مت کہ جی بھتہ خوری کی پرچیاں آ رہی ہیں، دکانوں پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، ٹیکس کے اتنے بڑے ریٹرن آ گئے، بجلی کا بل اوپر آ گیا، گھر میں خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ بیماری آ گئی، پھر انسان کو رونا نہیں چاہیے۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اپنے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا سلوک کرے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسروں کے ساتھ برے ہو اور دوسرا آپ کے ساتھ اچھا ہو، یہ مکافات عمل ہے، یہ ہوگا۔ اس لیے بھائی عقل کے ناخن ہم لوگ دیں، اپنے حالات کو سمجھیں، ہمارے ملک کے حالات کیا، گھر کے حالات کیا، ماحول میں اتنا بڑی تبدیلی واقع ہو رہی ہے، ماحول معاشرے میں اتنی بڑی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ میرے سارے بھائی جو یہاں تشریف فرمائے، جو میری بات سن رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اب سے پچھلے چند سالوں کے مقابلے میں موجودہ زمانے میں زمین آسمان کا فرق پڑا، اخلاقیات کے حوالے سے بھی، ماحول کے حوالے سے بھی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی، گھریلو ماحول کے حوالے سے زمین آسمان کا فرق پڑا۔ ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں حرام کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اگر اپنے عمل کو ٹھیک کرے، اپنے گھر کے ماحول کی فکر کرے،
اللہ کے در پر آئے، اللہ کے احکامات کی پابندی شروع کرے، نمازوں کی پابندی کرے، روزوں کی پابندی کرے، نوافل کی پابندی کرے، تلاوت کلام پاک کی پابندی کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رزق حلال کی پابندی کرے، کسی کو اذیت مت دو، کسی کو تکلیف مت دو، اللہ کے نام لے کر۔ دیکھیے سمجھیے گا بات کو، بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلانا حلال کام کیا، مجھے نقصان ہو گیا۔ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں اگر نقصان ہوا، آپ انا للہ پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کے اس نقصان کو 10 جگہ سے انشاءاللہ پورا فرمائیں گے۔ میرے تمام بھائی جانتے جو لوگ تجربہ دن رات کرتے کہ اگر حلال کام کرنے کی وجہ سے کبھی کوئی مسئلہ آ بھی گیا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو پہ آسرا نہیں چھوڑتے، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اس کے نقصان کو پورا کرتے ہیں۔ آج یہاں نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، دنیا تو ان چیزوں سے بھری پڑی، کہیں نہ کہیں آپ کو وہ نقصان کی تلافی ہوگی، لیکن برا کرو گے کسی کے ساتھ تو دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی، دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ ابھی وقتی طور پر دیکھ لیجیے آنکھوں کے سامنے، ابھی وقتی طور پر کسی کے ساتھ برا کیا، وقتی طور پہ تو فائدہ ہوگی، لیکن دوسرے ذریعے سے نقصان ہوگا، نکلے گا، اور آخرت تو برباد ہوگی، سو ہوگی۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے جو آیت کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستے دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیں گے جہاں سے گمان نہیں ہو۔ اور فرمائے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ توکل کا مطلب میں نے عرض کیا کہ توکل کا مطلب ہم لوگ غلط لیں، ہمارے ماحول میں توکل کا مطلب سمجھا جاتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، بس اللہ کے انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اوپر سے منو سلوا نازل فرمائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے توکل۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی محنت، اپنا کام پورا کرو، پھر اللہ تعالیٰ جو نصیب میں لکھ دے گا اس پر راضی رہو، یہ ہے توکل۔ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں جب سفر کرتا ہوں، کہیں جاتا ہوں اپنے اونٹ وغیرہ پر، گھوڑے وغیرہ پہ، اور نماز کا وقت ہوتا ہے، تو میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں، یا اپنے اونٹ پر کو باندھوں پھر نماز پڑھوں اور پھر اللہ پہ توکل، کیا کروں؟ یعنی اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں، بس کوئی تالا، کوئی اس کو رسی سے باندھا نہیں، کچھ نہیں کیا، اور اللہ پہ بھروسہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ، فرمایا کہ اب کام یہ کرو کہ اونٹ کو باندھو، اپنے حفاظتی انتظامات پورے کرو، اب نماز پڑھو، اب اللہ پر چھوڑ دو کہ یا اللہ اس میں اگر حکم ہوگا آپ کے بھاگنے کا تو کوئی رسی توڑوا کے بھاگ جائے گا، رہنا ہوگا رہ جائے گا۔ اس کی مثال ہم اس طرح لیں کہ ہم نماز پڑھنے آئے، ہمارے پاس گاڑی ہے، اب گاڑی کے اندر لاک نہیں کیا، کھڑکی دروازے کھلے چھوڑ دیے، چابی بھی اگنیشن کے اندر لگی چھوڑ دی، اور کہا کہ میں اللہ پر توکل کرنے جا رہا ہوں، تو آپ لکھ لیجیے یہ بات کہ گاڑی آپ کو واپسی میں نہیں ملے گی۔ توکل کیا ہے کہ اپنا شیشے چڑھا کے، گاڑی کو لاک کر کے، صحیح جگہ پارک کر کے، اس کے اوپر کوئی آیت الکرسی کا ورد کر کے اب اللہ پر بھروسہ کرو، اب جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اگر گاڑی ہے سبحان اللہ، خدا نخواستہ کوئی بات ہو گئی تو انا للہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کے نقصان کو بھی نہ کیسے پورا کرو، یہ توکل یہ ہوگا، اپنا کرنے کا کام پورا کرو، لیکن پوری محنت کے بعد جو اللہ نے دے دیا اب اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے شکوہ مت کرو۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، نعم الوکیل وہ بہترین وکیل ہے، نعم المولا ونعم النصیر، بہترین مولا، بہترین مددگار وہی ہے۔ یہ ہے توکل۔ حدیث شریف میں فرمایا جو کوئی انسان 7 مرتبہ یہ پڑھ لے، 3 مرتبہ پڑھ لے یا 7 دفعہ پڑھ لے صبح کو، اللہ تعالیٰ دن بھر کے کام اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ توکلت علی حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل 7 دفعہ کوئی انسان پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام پورا کرتا ہے، دن میں 7 دفعہ پڑھ لے۔
یہ بڑی مجرب دعا ہے، اور جو انسان اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے کرنے کے کام کرو۔ اپنے کرنے کا کام کیا کہ نماز ادا پڑھیں صبح کی، اس کے بعد تلاوت کلام پاک کریں، اور اس کے بعد دعائیں مانگے اللہ سے، جو مناجات مقبول پڑھیں، دعائیں کریں، پھر اپنے دن کا آغاز کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے برکت عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے یہ بات، حرام میں کچھ نہیں رکھا، یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں، وقتی فائدہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی بربادی اس حرام کے اندر ہے۔ میں نے پچھلے کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں، میرے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بانی دارالعلوم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے یہ بات آپ کو بار بار سنائی اور یاد رکھنے کی بات ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں آ کر کے میرے اوپر جادو ہو گیا، میرے اوپر کسی نے کوئی نظر لگ گئی، کوئی کہتا ہے میرے اوپر کسی نے بندش کروا دی، آپ مجھے تعویذ دیتے، فرماتے ہیں کہ کوئی بندش، کوئی جادو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان انسان کے گناہ اس کو پہنچاتا۔ ساری بندش تو گناہ ڈالتے، نحوست تو گناہ ڈالتے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دھوکہ دیا، دوسرے آدمی کو کم تول کے دیا، دوسرے آدمی کو گھٹیا مان دیا، یہ کم بندش ہے، آپ اس کو چھوٹی بندش سمجھتے۔ ایک آدمی نے دوسرے بھائی کے مال، اپنے بھائی کی جائیداد کو قبضہ کر لیا، اپنی بہن کی جائیداد کو قبضہ کر لیا، دکان سے چوری کر لی، گلے سے پیسے نکال لیے، کسی کو جھوٹ بول کے مال بیچ دیا، یہ کم نحوست ہے، یہ کم بندش ہے۔ سب سے بڑی بندش تو یہ ہے، نمازیں قضا کر دی، یہ چھوٹی بندش ہے، اس کی نحوست معلوم ہے کتنی بڑی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے، یعنی بات اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ ہم تو بڑے پاک صاف ہیں، پاکسا ہیں، پتہ نہیں کسی نے ہمارے ساتھ جاتی کر دی۔ ارے بھائی اپنے دل کے رمان میں تو دیکھو، گناہوں کے اخبار تو دیکھو، گناہوں کی ترتیب تو دیکھو، اور پھر ہم یہ کام کرنے بیٹھے۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کیجیے، حرام سے بچیے، یہ مت سوچئے کہ میں یہ حلال کروں گا تو مجھے یہ نقصان ہوگا، اگر نقصان ہو جائے تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ نقصان ہو گیا، آپ یقین جان لیے گا کہ میں نے حلال کام کی وجہ سے اگر نقصان اٹھایا، اللہ تعالیٰ میرے نقصان کو کہیں سے ضرور پورا کریں گے، یہ تو وعدہ ہے اللہ کا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وعدہ ہے اللہ کا، وہاں سے اللہ رزق دیں گے جہاں سے گمان نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں، اپنے آپ کو حراموں سے بچائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اس وقت میں اپنے ماحول میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم اتنی سیکولر ہے، اتنی سیکولر تعلیم ہے کہ بچے بڑا ہونے کے بعد نہ پکا کوئی مسلمان ہوتا ہے نہ کوئی پاکستانی ہوتا ہے، نہ اس کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، نہ وہ پاکستانی رہے، نہ وہ کوئی پکا مسلمان ہو۔ آپ اپنا تعلیمی نظام اٹھا کر دیکھیے، پڑھا کیا رہے ہیں اپنے بچوں، کوئی ڈھنگ کی بات، کوئی ڈھنگ کی تعلیم۔ ہمارے ملک کی تعلیم کو تو بڑے طریقے سے تباہ کیا، یہ لوگ نہ اپنے ہم وطن بن سکے نہ پکے مسلمان بن سکے، یہ ایک ایسی مخلوق تیار ہو جائے، صرف لوٹ مار کرتی رہے جو کر رہی ہے۔ کرپشن کروا لو ان سے تو دھوکے دلوا لو، ان سے تو طرح طرح کے الٹے سیدھے کام کروا لو، پوری قوم بیٹھی ہوئی آپ کے سامنے منظرنامہ ہے۔ یہ جو آج حکومتوں کے اقتداروں پر لوگ بیٹھے، بڑے بڑے عہدے پہ لوگ بیٹھے ہوئے، چاہے پرائیویٹ ادارے ہوں چاہے سرکاری ادارے ہوں، سارے ہمارے تعلیمی نظام سے گئے ہیں۔ سارے تعلیمی نظام آج آپ کے سامنے ہے۔ کرپشن کی حدود دیکھ لیجیے کیا، کرپشن کا فگر دیکھ لیجیے کیا ہے، کیلکولیٹر آپ کے پہلے فیل ہو جائے۔ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے ایسے بے رحم انسان جو عدالتوں میں جائیں تو کرپشن کریں، سرکاری اداروں میں جائیں تو کرپشن کریں، پرائیویٹ اداروں میں آئیں تو کرپشن کریں، لوگوں کے نوالے چھین کے کھانے، دوائیوں میں، ہسپتالوں میں، ہر طرف کرپشن کرنے والے کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے یہ لوگ؟ یہ ہمارے تعلیمی اداروں سے اوپر گئے، اور ہمارے تعلیمی اداروں کے ماہرین مدرسوں کے اوپر گھومتے رہیں گے کہ جی مدرسوں میں تعلیم انگلش نہیں پڑھائی جاتی، سائنس نہیں پڑھائی جاتی۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جو تعلیم آپ نے پڑھائی، آپ اپنا رزلٹ تو دیکھیے، سوچنا تو آپ کو چاہیے کہ کون سی نسل تیار کر کے آپ دے رہے ہیں،
کون سی نسل آپ نے دی؟ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، میرا پیغام اپنے گھر والوں کو بھی ہے کہ ہمیں اپنا بنیان بنانا ہے، اپنے بچے کے لیے بنانا ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر ایک اچھے انسان بنے، مسلمان بھی اچھے ہوں، پاکستانی بھی اچھے ہوں، تربیت نہ کرنے والے، دھوکہ نہ دینے والے، سچ بولنے والے بچے ہمارے بنے۔ ہمارے بچے ملک کے لیے، معاشرے کے لیے، ہر خاندانوں کے لیے ایک بہترین فرد انسان ہو، جن کے منہ سے جھوٹ نہ نکلتا ہو، جو حرام کے قریب نہ جاتے ہوں، فرائض و واجبات کی پرواہ کرنے والے ہوں۔ یہ ذمہ داری صرف ماں باپ کی ہے، یہ تعلیمی اداروں کی ہے۔ تعلیمی اداروں کا میں نے بتایا، اب یہ ذمہ داری گھر کے ہر فرد کے ماں باپ پر آتی ہے۔ وہ اپنے گھر کے بچوں کی تربیت کرے، اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے خرچہ کرے، لیکن ان بچوں کی تربیت اب ماں باپ کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ اپنی نسل کو کیسا بڑھاتے ہیں، کیسے اپنے بچوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے آج اپنی نسلوں کی طرف توجہ نہیں کی، یاد رکھیے پھر ہمارے بچے بھی بڑے ہو کر ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ حرام ماننا لے کر آئیں، ہمارے گھر کے اندر وہ حرکتیں نہ ہوں جو آج دوسرے ہاں ہو رہی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک حدیث شریف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، سارا دن آپ طرح طرح کے کاموں میں، مصروفیتوں میں، کاروبار میں، ملازمتوں میں لگے رہتے ہیں۔ یقیناً وہ بھی ایک ضروری کام ہے، کرنے کا کام ہے۔ گھر کی عورتیں اپنے اپنے گھر کے دھندوں میں اور اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، یقیناً وہ ان کی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں، لیکن ایک گھنٹہ دین کے لیے نکالنا، ایک گھنٹہ دین کے لیے نکالنے اور دین کی تعلیم کے لیے کہ ہم ایک گھنٹے میں کچھ قرآن پڑھیں گے، کچھ حدیث پڑھیں، کچھ احکامات پڑھیں، کچھ اخلاقیات پڑھیں، کچھ اس کا نصاب بنوا لیں، کچھ تو کریں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر فرض کے درجے ہیں۔ ہم اب جب دنیا سے جائیں تو کم از کم ہمارے بچے تو قرآن پاک پڑھنے والے ہوں، ہمارے بچے تو احکامات والے ہوں، اور ہم خود دنیا سے جائیں تو ہمیں بھی تو کچھ آتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور قرآن پاک بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، احکامات بھی نہیں پتا، فرائض بھی نہیں پتا، واجبات بھی نہیں پتا، کلمے نہیں پتا، درود شریف بھی صحیح پڑھنا آتا، تو بھائی ہم کہاں جائیں؟ ہم تو اللہ کے قہر کو دعوت دیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیں۔ اور اگر جماعت کا کام آپ کے محلے میں ہوتا ہے، جماعت میں تھوڑا بہت وقت لگائیں، جتنا ہو سکے وقت لگائیں۔ کوئی درس ہوتا ہو، قرآن پاک کا کوئی حلقہ ہوتا ہو، حدیث شریف کا درس کا کوئی حلقہ ہوتا ہو، خود بھی جائیں، اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں، اپنے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دین سے جوڑ دیں، کسی طریقے سے دین سے جوڑ دیں۔ یہ دنیا آخرت کی بھلائی